ایک بات اور میں واضح کرتا چلوں کہ اللہ نے فرائض جو ہے نا وہ بالکل واضح کیے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 5 انگلیاں ہیں ہمارے ہاتھ میں. کوئی بندہ بالکل ان پڑھ ہو، کسی مدرسے اسکول نہ گیا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، جنگلوں ویرانوں میں رہتا ہو، تو 5 فرائض ہیں اس کے لیے اور 5 ہی ہاتھوں میں انگلی ہے، تو وہ آرام سے ان فرائض کو گن سکتا ہے. یہ اللہ نے فرض کیا اس کے اوپر. سب سے پہلی چیز توحید ہے. توحید 24 گھنٹے کا عمل ہے، یعنی اللہ کو مالک اور خالق ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے عقیدے کی حد تک. کہ ہمیں یعنی فزیکلی ہمیں کچھ نہیں کرنا، لیکن عقیدے کے طور پر ایک لمحے کے لیے بھی اس کیفیت سے نکلنا نہیں ہے، کیونکہ اس کیفیت سے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نکل گیا تو وہ مشرک ہو جائے گا، یا اگر اللہ کو خالق نہیں مانے گا تو پھر وہ دہریہ ایتھیسٹ ہو جائے گا. تو یہ 24 آورس کی رسپانسبلٹی ہے ہماری، توحید کی کیفیت میں ہر وقت رہنا، حتیٰ کہ آخری سانس تک رہنا. اور پھر جب انسان کا جسم، روح اور جسم الگ ہو تو اس وقت بھی انسان کیفیت توحید میں اپنی جسم سے جدا ہو. تو یہ پہلا فریضہ ہے، اور یہی کلمہ پڑھ کر اس عقیدے کا اقرار کر کے ہی کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا فریضہ نماز ہے، پھر تیسرا روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. تو یہ 5 فرائض ہیں اللہ نے کیے، ہماری طرف بھیجے. اس کے علاوہ جتنے بھی فضائل کی چیزیں مستند کتابوں میں آتی ہیں، مستند کتابوں میں بخاری مسلم وغیرہ میں مستند واقعات، مستند اعمال بتائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فرض نہیں ہے. فرض یہی ہے. تو جب مستند ترین کتابوں کے اندر جو چیزیں مینشن ہیں جب وہ فرض نہیں ہے تو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں کیسے فرض ہو سکتی؟ کہ جی فلاں تاریخ کو قبرستان جانا بڑا ضروری ہے، یا فلاں چیز دن کو نہ فلاں دیکھ بانٹنا ضروری ہے، یا مجھے کسی سب لوگ سوال پوچھتے ہیں، بس چلتا ہے کہ لوگوں کے کیا کیا ذہنوں میں چل رہا ہے یا لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ عاشوراء کے دن نا وہ نیم کے پتے اور گرم کر کے پتہ نہیں کیا اس سے نہانا ضروری ہے. تو میں نے کہا اچھا اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے گناہ معاف ہوں گے. تو میں نے کہا اس پانی سے پھر روز نہا لیا کرو، پھر آپ پاک صاف بھی رہو گے. تو میں نے کہا یہ کہاں پڑھا ہے؟ کوئی کتاب ہے، کوئی حوالہ کچھ تو ہو نا. تو بس جی وہ انٹرنیٹ پہ ایسی بات آئی تھی جو مجھے واٹس ایپ میسج آیا تھا. تو یہ یاد رکھیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ فرائض اللہ نے 5 ہمارے پر رکھے ہیں. اس کے علاوہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ مستند ترین کتابوں میں جتنے فضائل کے اعمال فضائل کے ساتھ بتائے گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ تاکہ بوجھ ختم ہو جائے. ہاں فضائل کو حاصل کرنا چاہیے، فضائل کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ ایک بڑی زبردست حدیث ہے جس میں انسان کو بڑی امید لگ جاتی ہے. آخرت میں جب انسان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس کا حساب ہو رہا ہوگا تو بندے کے اعمال شارٹ ہو جائیں گے، فرض نمازیں کم ہوں گی. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی تو فرض نمازیں کم ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا دیکھو اس نے کچھ نفلیں وغیرہ بھی پڑھی ہیں. کہیں گے ہاں اللہ اس نے نفلیں پڑھی ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا چلو اس کی نفلوں کو نہ فرض میں کنورٹ کر کے اس کا حساب پورا کر دو. اللہ، حالانکہ آپ ساری زندگی نفلوں میں کھڑے رہیں، فرض کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اس دن بخشنے کے لیے قانون بدل دیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی. ہم پہلے سے اس کو اپنے اوپر فٹ نہیں کر سکتے کہ ہم جان کر فرض چھوڑ دیں کہ چلو اللہ تعالیٰ ہمارے نفلوں سے پورے کر لیں گے. ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے روزے پورے ہیں تو کہیں گے نہیں اللہ کچھ رمضان میں گڑبڑیں اس نے کی ہوئی ہیں، کچھ فرض روزے اس کے رہ گئے. اچھا اس نے نفل روزے کچھ رکھے ہوئے ہیں؟ جی اللہ میاں رکھے ہیں. میں اس کے نفل روزوں کو آج فرضوں میں کنورٹ کر کے پورا کر دوں. اسی طرح اس کی زکوٰۃ میں کمی ہے جی، تو اللہ میں کچھ صدقہ خیرات فقیروں کو دیتا رہتا تھا، ضرورت مندوں کو، کہیں اللہ میں دیتا رہتا. میں اچھا اب اس کا جو صدقہ خیرات تھا نا وہ زکوٰۃ بنا کر اس کا کھاتا پورا کر دوں. اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے بہانے ہیں. تو اس لیے جو چیزیں فضائل کے اندر بیان کی جاتی ہیں ان کو ضرور انسان حاصل کرے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فرض نہیں کی گئی. تو جب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ادھر ادھر انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور فیس بک کی جو پوسٹ آپ پڑھیں گے پریشان ہوں گے کہ جی یہ دن آ گیا اور یہ لکھا ہوا یہ عمل کرنا ضروری ہے. تو یاد رکھیں وہ عمل کرنا جو بھی لکھا ہو وہ سکتا ہے وہ مستند ہی نہ ہو، ضروری تو دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی حدیث میں ہی نہ آیا ہو. تو جو
اعمال فضائل کے مستند احادیث کے اندر ہیں وہ بھی فرض نہیں ہے. فرض جو ہیں وہ میں آپ کو واضح کر چکا ہوں. تو اللہ نے یہ چیز جو فرض کی ہے وہ آپ کو بتا دی. اب جیسے اس سے چند ایک چیزیں ہٹ کر ہیں وہ کنڈیشنل ہے. مثال کے طور پہ قربانی ہے. اب وہ قربانی تو اسی پر آئے گی نا جس کے پاس اتنا مال ہو. زکوٰۃ کا تو اسی پانچوں میں آ گیا, لیکن قربانی تو اس بندے پر آئے گی جس کے پاس مال ہو. ہر مسلمان پر تو نہیں آئے گی. تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا وہ فرائض میں سے نہیں آتی. تو یہ اس لیے بتا دیا کہ اتنے سوالات آتے ہیں ان دنوں میں, اتنے سوال کہ جی وہ فلاں ڈش بنانا ضروری ہے. کسی نے تو پوچھا کہ 10 عاشوراء کے دن فلاں قسم کا حلوہ بنا کے بھیجنا. میں کہ یہ آپ کو آپ کے مسجد کے امام صاحب نے بتایا, ان کا دل کر رہا ہوگا یہ حلوہ کھانے کو. تو میں نے کہا یہ حدیث میں تو کہیں نہیں آتا. بھئی آپ کوئی چیز اللہ کے لیے بانٹ کر کسی بھوکے کو کھلائیں, ثواب ہے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ آپ پورا سال کھلائیں, کسی خاص طریق سے اس کو کیوں جوڑتے ہیں؟ بھئی کسی پیاسے کو پانی پلانا سارا سال کسی دن کسی ٹائم پلا سکتے ہیں. کسی کو کھانا کھلانا سارا سال کسی دن کسی وقت کھلا سکتے ہیں. کسی کو کپڑا پہنانا سارا سال کسی دن کسی وقت بھی کپڑا پہنا سکتے ہیں. کسی کی مدد کرنا سارا سال کسی وقت کسی دن بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم ان چیزوں کو کسی خاص ڈیٹ کسی خاص ٹائم کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں نا, پھر گڑبڑ شروع ہوتی ہے. وہ پھر بدعت بن جاتا ہے جس کو ہم لازم اور اپنے اوپر خام خواہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں. ایسا اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا.